الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم شاہی درجہ حضرت پر ختم کیتا رب باری اوہ شاہی درجہ حضرت پر ختم کیتا رب باری دو جہن نہ پیدا ہو سی روز قیامت تائیں تے کوئی کتاب نہ نازل ہو سی پیچھے پاک قرآن تے کوئی رسول نہ پیدا ہو سی بعد نبی سلطان ٹلے پہ گئے ہو گل ہوئی آگئی نا جی دار برابر میری واری چپ کر گئے میں بھی تے وہی آتا وہی قرآن وہی دی سنانا ہے تے میری واری چپ کیوں کر گئے ہو جے آن دے ہوتے ایسی بس کر دیتے سبانی صاحب تسی تکول آجو نہیں میں سناؤں گا انشاءاللہ میں بیٹھو انشاءاللہ کوئی سنے نہ سنے انشاءاللہ تعالیٰ سناواں گے ضرور کیونکہ اے اللہ دا فرمان ہے کہ جب تک بات اگے نہ پہنچائی جائے اودا تک گویا کہ ایسی پڑھن دا بھی حق ادا ہی نہیں کیتا اس کر کے ساڈی تے ذمہ داری اللہ دی طرفوں لگی ہے کوئی سنے نہ سنے تہاڈی مرضی ہے بلکہ پیار محبت نہ سنو گے تے انشاءاللہ ثواب بھی ہوئے گا تے انشاءاللہ اودے تے عمل کرنا جنت بھی ملے گی انشاءاللہ الرحمن چند ایک باتاں کرنیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے حوالے نا اسی اکثر پہلو جان چکے ہیں صرف عمل دی کمی ہے آپ دا کردار آپ دا اخلاق آپ دی عظمت آپ دا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز وہ آپ دی اجاگر ہے
آمینہ دے لال علیہ السلام دی سیرت نو سن کے گھر جا کے پلا کے بہ جانا اور اس بعد عمل نہ کرنا تے سنن دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے عمل کرن دی نیت نال بھی بیٹھنا ہے. ہر بندہ جڑا نا جی ہر مسلمان او دے اوپر آمینہ دے لال علیہ السلام دے کچھ حقوق نے. جس طرح ہمسایاں دے حقوق ہوندے نے، والدین دے حقوق ہوندے نے، اولاد دے حقوق ہوندے نے، جیڑے اگر بندہ نہ ادا کرے اللہ دے ہاں مجرم وہ علیحدہ بات ہے، لیکن معاشرے اندروں دی عزت نہیں ہوندی. کی آندے نے لوگ یہ جی اپنے ماں باپ دا حیا نہیں کردا، یہ اپنے ماں باپ دا خیال نہیں رکھدا، یا کسی ماں باپ نے جڑا کوئی اولاد دا خیال نہیں کردی انہوں کی آندے نے یہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کردا. یعنی او گویا کہ معاشرے اندر کوئی اچھا فرد نہیں گنیا جاندا جڑا ایک دوسرے دا حق ادا نہیں کردا. تو اے دنیا دے حقوق جو آپس دے اندر حقوق العباد جڑے نے وہ اگر بندہ ادا کرے تے ایک بہترین معاشرے دا فرد بندا ہے. تے جیڑا بندہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے حقوق ادا کرے او معاشرے دا بھی بہترین فرد بندا ہے، او دین دے لحاظ نال بھی سب نالوں بہترین بندا ہے، اور او بندہ کل قیامت والے دن جنت وچ بھی سب نالوں بہترین ہوئے. اس واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام دے حقوق انہوں سنو بھی، یاد بھی کرو، اور آخر انہوں دے عمل بھی کرو. آج میرے کو پیسے ہونے پتہ نہیں کسی اور نے، پر جنہیں آنے نے نا یہ میں آخر تے تواڈے کولوں سوال کر کے تانوں ہی دے کے جانے نے کہ جڑا کچھ میں بیان کیتا ہے. مثلا میں 6 حق بیان کرنے نے، جڑا مینوں آخر تے 6 دے 6 حق سنا دے گا نا ان میں انعام دے کے جاواں گا انشاءاللہ الرحمن. ایویں ہی تسی سننی ہوے کتھوں سننی ہے. تو آؤ ذرا توجہ فرماؤ. سب تو پہلا حق آمینہ دے لال علیہ السلام دا اوے وے کہ آپ تے ایمان لے آندا جائے. آپ تے ایمان لے آندا. تسی آپ سارے ایمان والے ہیں، لیکن ذرا دیکھنا اپنے ایمان نو، ذرا دیکھنا کہ ساڈا ایمان کس طرح دا. آپ تے ساڈا ایمان کس طرح دا، ایمان کامل بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس معاملے اندر کامل ایمان والا ہے بھی تو یہ بندہ اس بات نو اس واسطے یاد کر لے کہ کل نو لوگاں تک بھی پہنچانی ہے. تے میں انشاءاللہ ہر حق دا او دا ثبوت او دی دلیل بھی قرآن وچوں دے کے جانی انشاءاللہ الرحمن. قرآن انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ پڑھنا ہے. تو آؤ ذرا سب تو پہلا حق کی ہے کہ آپ تے ایمان لے کے آنا. دلیل کی ہے رب العالمین دا قرآن سنیے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرة وأصیلا. فرمایا اے میرے پیغمبر جی اساں نے تانوں شاہد بھی بنایا، اساں نے تانوں مبشر بھی بنایا، اساں نے تانوں نذیر بھی بنایا. کادے واسطے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ تے بھی ایمان لے کے آن دے او دے رسول تے بھی ایمان لے کے آن. اس واسطے آپ آئے نے. تو ایمان دے اندر 3 چیزاں نے. ایمان اندر 3 چیزاں شامل نے. پہلے نمبر تے آپ نو بندہ بشر تسلیم کرنا. بندہ بشر تسلیم. ایدی دلیل کی ہے؟ ذرا ایدی دلیل قرآن اندر سنیے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اس مقام تی اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا بندہ آکیا ہے. دوسرا مقام سنیے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے اس مقام تی اپنے نبی نو اپنے نبی واسے بشر دا لفظ استعمال کیتا ہے. ایک چیز ہو گئی تے ایمان اندر دوسری چیز کی ہے کہ آپ نو رسول تسلیم کرنا. جویں اسی کلمے اندر پہلے آنے ہیں عبدہو تے اس تو بعد آنے ہیں ورسولہو. تو اس واسطے پہلے بندہ بننا ہے، بندہ تسلیم کرنا ہے، اور اس تو بعد رسول بھی تسلیم کرنا ہے. یہ بھی دلیل کی ہے یہ قرآن اور رسول اللہ تعالیٰ. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ
الیکم جمیعا، فرمایا اے میرے نبی جی تسی اعلان فرما دے ہو کہ میں تواڈے ساریاں ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ دو چیزاں ہو گئی ہیں، گل انشاءاللہ پوائنٹ دی کر دیا نا، تو پوری تفصیل اندر نہیں جانا۔ دو چیزاں ہو گئی ہیں تے ایمان اندر تیسری چیز دے وے کہ آپ نو آخری نبی آخری رسول تسلیم کرنا ہے۔ یہ دی دلیل کی ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اپنے نبی نو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ ایک ہوندا ہے اس لفظ دیاں دو قراتاں قرآن اندر آندیاں نے، خاتم بھی تے خاتم بھی۔ خاتم دا معنی ہوندا ہے آخری اور خاتم دا معنی ہوندا ہے مہر لگان والا۔ تے خاتم النبیین معنی کی ہویا کہ آپ نبیاں وچوں آخری نبی نے، تے خاتم النبیین معنی کی ہویا کہ آپ پہلیاں نبوتاں تے مہر لگان والے نے، پہلے نبیاں دی مور لگان والے نے۔ تے جدو مور لگ جائے سٹامپ پیپر تے جدو مور لگ جائے تے اس تو بعد کوئی نئی چیز لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں لکھی۔ اے دا مطلب ہے کہ آپ تو بعد کوئی نبی بھی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اے تے ہو گیا پہلا حق ایمان لے کے آنا۔ ایمان وچ تین چیزاں، بندہ بشر تسلیم کرنا، رسول تسلیم کرنا اور آخری نبی تسلیم کرنا۔ ہن آؤ دوسرا حق جدے تے ایمان لے کے آئی دے او دا مقام سب نالوں اعلیٰ تسلیم کری۔ تو دوسرا حق یہ وے کہ آپ دا مقام سب نالوں اعلیٰ تسلیم کیتا جائے۔ اے دی دلیل کی ہے قرآن اندر دیکھیے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے پیغمبر جی، پیارے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے جننے بھی نبی آئے، جننے بھی رسول آئے، ہر آنے والا ایک علاقے وال آیا، ایک بستی وال آیا، ایک شہر وال آیا، ایک ملک واسطے آیا، محدود مدت واسطے آیا، کوئی جناب سال واسطے آیا، کوئی 2 سال واسطے آیا، جناب سارے محدود مدت واسطے اور محدود جگہ واسطے آئے نے۔ لیکن آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے پوری دنیا واسطے، پوری زمین واسطے اللہ دے نبی بن کے آئے، تے قیامت تک دے لوگاں واسطے اللہ دے نبی بن کے آئے نے۔ اے محمد تو پہلا جو بھی نبی سی آیا، وکھو وکھ قومانو مولا پچایا۔ کوئی اس بستی، کوئی اس بستی، کوئی اس بستی آیا، جدا جدا قومانو آگے ڈرایا، پر محمد نبی ہویا ساری زمین دا، لقب پایا رحمت للعالمین دا۔ آمینہ جلال علیہ السلام دا مقام سب نالوں اللہ تسلیم کرنا ہے، تے جدا مقام سب نالوں اللہ تسلیم کری دے، او دے نال محبت بھی سب نالوں بڑھ کے کری دیئے۔ گویا کہ تیسرا حق اے وے، تیسرا حق اے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت بھی سب نالوں بڑھ کے کیتی جائے۔ دلیل کی ہے، آؤ قرآن اندروں دیکھئے، انشاءاللہ قرآن نال نل جائے گا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اللہ رب العالمین نے 8 چیزاں ایسیاں گنوائیاں نے جدے نال بندے نو فطرتی طور تے محبت ہوندی۔ وہ 8 چیزاں کیڑیاں نے ذرا سماعت کیجئے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم
بندے نو اپنے والدین نال بھی محبت ہوندی ہے فرمایا وا ابناؤکم بندے نو اپنی اولاد نال بھی محبت ہوندی ہے اج اپنی اولاد نال محبت سیدھے پروگرام ہو رہا ہے نا اپنی اولاد دی محبت وچ پروگرام ہو رہا ہے نا تو فرمایا وا ابناؤکم اپنی اولاد نال بھی بندے نو محبت ہوندی ہے وا اخوانکم اور اپنے بہن بھائیاں نال بھی بندے نو محبت ہوندی ہے وا ازواجکم بندے نو اپنی بیوی نال محبت ہوندی ہے تے بیوی نو اپنے بندے نال محبت ہوندی ہے وعشیرتکم اور بندے نو اپنے خاندان نال بھی محبت ہوندی ہے اپنی برادری کنبے قبیلے نال بھی محبت ہوندی ہے تے فرمایا وعشیرتکم واموال اقترفتموها اور بندے نو اپنے مال نال بھی محبت ہوندی ہے وتجارت تخشون کسادها اور بندے نو اپنے کاروبار نال بھی محبت ہوندی ہے اور فرمایا ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فرمایا بندے نو اپنے مکان نال بھی محبت ہوندی ہے انہاں ساری چیزاں نال محبت کرو اللہ نے منع نہیں فرمایا اے نہیں آکھیا اپنی اولاد نال محبت نہ کرو میاں بیوی دی محبت اور جناب بہن بھائی آپس وچ محبت نہ کرن سارے ہی محبت کرو لیکن کیا کیے احب الیکم من اللہ ورسولہ انہاں نالوں بھی بڑھ کے اگر محبت کرنی ہے تے اللہ تے او دے رسول نال کرنی جے ادا مطلب پتہ کی جے اذان ہوئی بندہ اپنے والدین دی خدمت کر رہا ہے بندہ چھوڑ کے آ گیا ادا مطلب ہے کہ انہیں اللہ رسول اللہ محبت زیادہ کی تھی نمبر 2 بندہ اپنی اولاد وچ بیٹھا ہے ہنس کھیل رہا ہے اذان ہو گئی بندہ چھوڑ کے آ گیا ادا مطلب ہے انہیں اللہ رسول اللہ محبت زیادہ کی تھی اور جناب بندہ اپنے بہن بھائیوں دی تقریب میں شامل ہویا شادی بیاہ میں شامل ہو گیا اذان ہو گئی بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ گیا ادا مطلب انہیں بھی اللہ رسول اللہ محبت زیادہ کی تھی بندہ اپنی بیوی نال بڑے پیاروں بندہ لگا سی ادھر اذان ہو گئی چھوڑ کے آ گیا ادا مطلب انہیں اللہ رسول اللہ محبت زیادہ کی ہے تے یعنی اسی طرح بندہ اپنے گھر وچ بیٹھا ہے بڑا خوش باش بیٹھا ہے اذان ہو گئی بندہ آ گیا بندہ اپنے کاروبار تے بیٹھا ہے اذان ہو گئی بندہ آ گیا ادا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تے اودے رسول اللہ محبت زیادہ کیتی ہے تے اذان ہوئی نہ اپنی بیوی چھڈی نہ اپنا مال چھڈیا نہ اپنا کاروبار چھڈیا نہ اپنی کوئی مصروفیت چھڈی اپنے گھر وچ بیٹھے رہے تے ایمان نال دسو انہیں اللہ رسول اللہ محبت کیتی انہیں کوئی نہیں کی یہ دی کوئی محبت نہیں اس واسطے سب نالوں بڑھ کے محبت کرنی ہے دے آمینہ دے لال علیہ السلام اے حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضوروں درجہ دیتا جاوے اے جنہ دلاوے جو حب نبی دی صحابہ کرام اے جنہ دلاوے جو حب نبی دی چانن نور ایمانو علی شان انہاں دے رتبے ننگ گئے آسمانو او چل دے زمین تے نے اللہ انہاں دیاں پیراں دیاں آوازاں جنتاں چ سنا رہے ہیں اے نے محبت کرنے والے اچھا 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 کنے حق ہو گئے ایک منٹ ہاں جی کنے حق ہو گئے وہ دسو بولو نہیں دیکھتے پہنے جو 6 ہو گئے تو کی کرو گے کیوں بھائی او بھائی کنے حق ہو گئے 3 ہو گئے اصل پر تیرا نام ہو گیا تو چوتھا حق سنیے ہوں ذرا جیدے نال ایسے کر کے کیا ہے تجھ چپ رہو چوتھا حق کی ہے ہن جدے تے بندہ ایمان لے کے آوندا ہے جدا مقام سب نالوں اعلی تسلیم کردا ہے تے او دے نال محبت بھی سب نالوں بڑھ کے کردا ہے تے جدے نال محبت سب نالوں بڑھ کے کیتی جائے تے گل بھی او دی مننی جاندی ہے گویا کہ اطاعت بھی کرنی ہے تو کدی کرنی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی کرنی دلیل کی ہے آؤ قرآن سنیے ذرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا اے ایمان والےو
اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو رسول دی، کتے تسی اپنے عملہ نو ضائع نہ کر لیا جے۔ مانا کی جیڑا کام اللہ رسول دی اطاعت تو باہر ہویا وہ کم رائے گا چلا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑا کام سنت دے مطابق نہ آیا وہ مردود ہوئے گا۔ اسی حدیث بڑی سنی ہے، قیامت والے دن اللہ تولے گا اعمال، تولے جان کے قیامت میں ترازو لگایا جائے گا۔ کدی اس گل تے غور کیتا ہے؟ اللہ نے دنیا چ جیڑیاں بھی نیکیاں دسیاں نے نا، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں، ٹھیک ہے، 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 نیکیاں، فلاں کام کرو گے انیاں نیکیاں، یعنی گنتی کا حساب دسیا ہے۔ لیکن اللہ پھر قیامت والے دن اعمال تولے گا کیوں، گنے گا کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ قیامت والے دن کہے آ بھائی بندیا تیری انی عمر ہوئی، انیاں نمازاں بندیاں نے، انیاں نیکیاں بندیاں نے، انے گناہ بندے نے، اوندا فیصلہ ہو کے گل ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ ترازو لگائے گا۔ ترازو پتہ کیوں لگایا جانا ہے؟ اس واسطے اس ترازو نو ایک کلیہ دیتا گیا ہے، فارمولا دیتا گیا ہے کہ اس نیکی دا وزن کرنا ہے، اس نیکی دا وزن کرنا ہے جیڑی نیکی اخلاص نال کیتی ہوئی اور سنت دے مطابق کیتی ہوئی، ورنہ اس ترازو اندر لکھاں کروڑاں نیکیاں پئیاں ہون گیاں لیکن او دا وزن نہیں ہوئے گا، او دا وزن کوئی نہیں ہوئے گا۔ وزن اس نیکی دا ہوئے گا جیڑی نیکی اخلاص نال کیتی اور سنت دے مطابق۔ اس واسطے میں دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ حنفی شافی مالکی حنبلی سارے عقیدے چھوڑ، سارے پیچھے لگنا چھوڑ دے، اور حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے، چڑھ کے سڑک مدینے والی آدر بار نبی دے، اے نبی جے آدر بار شہانہ کدھر نظر نہ آوے، اے نبی جے آدر بار شہانہ کدھر نظر نہ آوے، جیڑا اس تھی دور صداوے او کدی نجات نہ پاوے، جیڑا چھٹ قرآن حدیثاں وکھرا دین نکالے، او نہیں میری امت وچوں کہ مدینے والے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا قیامت نو جڑا بندہ اللہ رسول دی اطاعت کرنے والا ہویا اونوں ساتھ نبیاں دا ملے گا، شہداء دا ملے گا، اونوں جناب نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا، او بندہ قیامت والے دن انعام یافتہ لوگاں نال ہوئے گا۔ 4 حق ہو گئے، کیوں جی کنے حق ہو گئے؟ 4 ہو گئے، تیرا بھی سب سے نام بندا لے بھی پنجواں ہن حق کی ہے؟ ہن جدے نال بندہ محبت کردا ہے تے جدی بندہ اطاعت بھی کردا ہے تے چاہیدا اے وے کہ او دے واسطے دعاواں وی کیتیاں جان۔ پنجواں حق اے وے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ آپ واسطے دعاواں وی کیتیاں جان، تے آپ واسطے دعا بھلا کی ہے؟ درود پڑھنا آپ واسطے دعا۔ اور دیکھو یہ بھی شان تے مقام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا، تواڈے جو کوئی بندہ فوت ہو جائے یا کسی دا کوئی باپ دادا فوت ہویا او دی اولاد دعا کرے گی، زیادہ تو زیادہ پوتے دعا کر لین، اس تو کے کام کوئی نہیں۔ لیکن آمینہ نے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام دیکھیے کہ آج تو 1400 سال پہلے آپ وفات پا چکے نے، ادوں تو لے کے ہن تک آپ واسطے دعاواں ہو رہیاں نے اور قیامت تک ہوندیاں رہن گی۔ اچھا یہ دلیل کی ہے؟ تسی آگو گئے دی دلیل نہیں دیتی، ویسے تو بڑی عام گل ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کسی جان دے ہو، میں ترجمہ نہیں کر دینا کہ نام نبی دی سن کر مومن، نام نبی دی، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے، سن درود نورانی ملکا اے دعا فرمان دے،
بخشے جنت تینوں، درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی تے نام نبی دا سن کر جو نہیں درود پہنچان دے حق نا دے نورانی ملکا اے دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر تو جنت جاویں فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشراً فرمایا جا بندہ میرے دے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ او دے دے 10 رحمتاں نزول فرما دے نے 10 گناہ معاف 10 درجات بلند کر دے کیوں جی کنے حق ہو گئے پنج ہو گئے تیرا ہی نام لو جی آخری حق بیان کریے تے بات ختم کریے تسی آکھو کہ 500 نہیں دے رہا 500 میں کیویں دیواں دل نہیں کر رہا اے اونوں دیواں گا جڑا پنجے تے پنجے حقوق سنائے گا انشاءاللہ آخر تو آؤ ذرا آخری حق کی ہے کہ آپ دے اوصاف اور لوگاں اندر بیان کیتے جائے دیکھو نا بندہ جدے تے ایمان لے کے آندا ہے چاہیدا اے کہ اودا مقام سب تو اعلی تسلیم کرے جدا مقام بندہ سب تو اعلی تسلیم کرے پھر اودے نال بندہ محبت بھی سب نالوں بڑھ کے کرے جدے نال بندہ محبت سب نالوں بڑھ کے کردا ہے پھر بندہ اودی گل بھی مننے تے بندہ جدی گل مننے پھر اودے واسطے دعاواں بھی کرے تے جدے واسطے بندہ دعاواں کرے اے سارا کچھ کرے تے اودے اوصاف لوگاں وچ بیان نہ کرے تے اے بھی گل مان کسے فوت کیتے بیٹھ جو نا تو فوت ہون والے دے او دے بھی اوصاف بیان او دے تو پہلے کڑے فوت ہو گئے او دے بھی اوصاف بیان ہوندے نے عمران خان دے بھی اوصاف بیان ہوندے نے نواز شریف دیاں بھی نواز شریف دے بھی اوصاف بیان ہوندے نے اور جناب محترمہ جڑا نا جی او کی نام ہوندا مریم نواز او دے بھی اوصاف بیان ہوندے نے لیکن نبی دے اوصاف نہیں بیان کرتے اگر ہر بندہ اپنی فیس بک اپنے واٹس ایپ سے سٹیٹس لگائے روزانہ ایک جملہ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے لکھ دے تے پورا سوشل میڈیا آپ دی عظمت نال بھر جائے تو آؤ ایدی دلیل کی ہے ایدی دلیل ہے اللہ نے اپنے نبی دا مقام اپنے نبی دے اوصاف قرآن وچ جگہ جگہ دے بیان کی فرمایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کدے رحمت للعالمین آکھیا تے کدے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم قرآن پڑھیا آپ دیاں صفتاں دا کتے رؤوف الرحیم آکھیا کتے حریص علیکم آکھیا اور قرآن اندر بھی اگر دیکھیے نا تے قرآن وچ بھی آپ دے اوصاف بیان ہوئے نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ کچھ اوصاف تے قرآن وچ بھی وہی اللہ نے بیان کیتے نے جڑے قرآن وچ بھی بیان کیتے نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے دے اوصاف نے جڑے اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے نے فرمایا اے نبی ایسا نے تانوں شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا نذیر بھی بنایا اور قرآن وچ اگے کیے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا داعی اللہ بھی بنایا چاند بھی بنایا تے سورج بھی بنایا اللہ دنیا والے پوچھدے نے اللہ 417 والے پوچھدے نے آسمان دا چند رات نو چڑھدا دنے غروب ہو جاندا آسمان دا سورج دنے چڑھ کے رات نو غروب ہو جاندا اللہ فرماتے نے میرے نبی دی نبوت دا سورج ایسا وے جیڑا دنے بھی چڑھیا تے راتی بھی چڑھیا میری نبوت دی میرے نبی دی نبوت دا چند ایسا جیڑا رات بھی چڑھیا تے دنے بھی چڑھیا اور قرآن میں جگہ پڑھا کیجئے قرآن میں اتحانا نا ودائی اللہ تے قرآن میں جگہ کیے فرمایا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ فرمایا کہ وہ آن والا نبی ترش روح بھی نہیں ہوئے گا بد زبان بھی نہیں ہوئے گا
اور او آن والا نبی بازاراں وچ شور پان والا بھی نہیں ہوئے گا اور لوگاں کو برائی دا بدلہ برائی نال بھی لین والا نہیں ہوئے گا۔ اے جے میرے پیغمبر اور کتے میرے پیغمبر دے اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں، پتہ کی فرماندیاں نے؟ جدو آپ پہلی گئی ہے نا آپ تے آپ گھر وچ آئے ڈرے ڈرے آئے، فرمایا خدیجہ پیاری ہے میرے تے کمبل پا دے، مینوں ڈر پیا لگدا، مینوں اپنی جان دا خطرہ ہے۔ تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی فرماندیاں نے کلا ابشر، فرمایا انج نہیں ہو سکتا، تواڈے واسطے خوشخبریاں نے۔ کی فرمایا؟ فرمایا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم اللہ تانوں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ کیوں؟ 6 خوبیاں بیان کیتیاں نے، اج بھی اگر کوئی بندہ اپنے اندر پیدا کر لینا اللہ انہوں بھی انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ 6 خوبیاں بھی ذرا نوٹ کیجئے، 6 خوبیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تانوں کبھی ضائع نہیں کرے گا اس واسطے کہ واللہ انک لتصل الرحیم، تسی تے لوگاں نوں جوڑن والے ہو، تسی توڑن والے نہیں۔ تے وتصدق الحدیث، تسی سچ بولن والے ہو، وتحمل الکلہ، تسی کمزوراں دا بوجھ اٹھان والے ہو، وتقسیم المعدوم، تسی لوگاں نوں کما کے کھلان والے ہو، وتقری الضعیف، تسی مہماناں دی مہمان نوازی کرن والے ہو، تے وتعین علی نوائب الحق، تسی دے حق دے معاملے اندر لوگاں دا ساتھ دین والے ہو۔ اے جی آپ دے اوصاف، کوئی بندہ کہہ سکتا کہ میرے اندر 6 صفات موجود ہیں؟ کیوں جی کوئی کہہ سکتا؟ اور پیارے پیغمبر دی سیرت پہ عمل کیجئے، اے اوصاف سانوں بھی چاہیے اسی بھی ہے۔ تو بات مختصر، 6واں آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوصاف جگہ جگہ تے بیان کرنے نے، اس واسطے کہ آپ دے اوصاف قرآن وچ بھی، آپ دے اوصاف قرآن انجیل زبور اندر بھی، آپ دے اوصاف پہلیاں کتاباں اندر بھی، بلکہ میں بات ہو رکھے لے جاواں آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام، کون میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہاں دے اقوال بھی اعلیٰ، افعال بھی اعلیٰ، اعمال بھی اعلیٰ، لیاقت بھی اعلیٰ، صداقت بھی اعلیٰ، شرافت بھی اعلیٰ، متانت بھی اعلیٰ، فہم و فراست بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ، میرے آقا دی تقریر بھی اعلیٰ، تفسیر بھی اعلیٰ۔ حضرات کون میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ دے علاقے دے، آپ دے خاندان دے غور کیتا جائے تو بھی آپ دے اوصاف نمایاں نظر آن گے۔ حضرات غور کیجئے، آخری بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا علاقہ ہے عرب، عرب دا معنی فصاحت و بلاغت، پیارے پیغمبر فصاحت و بلاغت والے، آپ دا شہر مکہ، مکہ دا معنی سارے شہراں نالوں بلند، آپ دا مقام سب نالوں بلند، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان بنو ہاشم، ہاشم دا معنی روٹی دیاں برکیاں بھگو کے لوگاں نوں کھلانے والا، آقا روٹی دیاں برکیاں بھگو کے لوگاں نوں کھلانے والے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قبیلہ قریش، قریش دا معنی تر و تازہ، پیارے پیغمبر تر و تازہ چہرے والے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا عبد المطلب کعبے دے متولی، آپ کعبے دے متولی، آپ دے والد دا نام عبداللہ، اللہ دا بندہ، آپ اللہ دے بندے، ماں دا نام آمینہ، امانتاں ادا کرنے والی، پیارے پیغمبر امانتاں ادا کرنے والے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دائی دا نام حلیمہ، حلیمہ دا معنی حلم والی، پیارے پیغمبر حلم والے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیوی دا نام خدیجہ، خدیجہ دا معنی حاجیاں دی خدمت کرنے والی، پیارے پیغمبر حاجیاں دی خدمت کرنے والے، اور آپ کی دوسری بیوی دا نام عائشہ، عائشہ دا معنی عظمت سے لحاظ نل ہمیشہ زندہ رہنے والی، پیارے پیغمبر عظمت سے لحاظ نل ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور آپ کی ایک بیٹی دا نام زینب، زینب دا معنی استغفار کرنے والی، آقا استغفار کرنے والے، اور ایک بیٹی دا نام ام کلثوم، ام کلثوم دا معنی خامد کی خدمت کرنے والی، آقا امت کی خدمت کرنے والے، اور تیسری بیٹی کا نام رقیہ، رقیہ کا معنی اولاد کی تربیت کرنے والی، آقا امت کی تربیت کرنے والے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چوتھی بیٹی دا نام فاطمہ، فاطمہ دا معنی جہنم تو آزاد، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہنم تو آزاد، اور آپ کے بیٹے دا نام عبداللہ، لقب طیب و طاہر، طیب و طاہر دا معنی پاک، آپ گناہاں کولوں پاک، دوسرے بیٹے دا نام ابراہیم، ابراہیم دا معنی بزرگی والا، آقا بزرگی والے، اور تیسرے بیٹے دا نام قاسم، قاسم دا معنی تقسیم کرنے والا، آقا اپنی امت کے اندر قیامت والدن حوض کرنے والے۔
حضرات کون میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اوصاف جگہ جگہ تے بیان کیجئے. آخری بات کراں پیارے پیغمبر دے اوصاف اگر حروف تہجید غور کیتا جائے تاں وی آپ دے مقام آپ دے اوصاف نمایاں نظر آن گے. حضرات غور کیجئے الف تو احمد مجتبی بن کے آئے, با تو برکتاں والے بن کے آئے, تا تو تقوی والے بن کے آئے, سا تو ثمرات جنت کی خوشخبری لے کے آئے, جیم تو جنت سردار بن کے آئے, ہا تو حامل قرآن بن کے آئے, خا تو خاتم النبیین بن کے آئے, دال تو دائی اللہ بن کے آئے, زال تو ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے, را تو رحمت للعالمین بن کے آئے, زا تو زاہد بن کے آئے, سین تو ساقی کوثر بن کے آئے, شین تو شافع محشر بن کے آئے, صاد تو صادق الامین بن کے آئے, ضا تو ذرات المراہین مٹانے والے بن کے آئے, خوا تو طواف کعبہ کرنے والے بن کے آئے, ضا تو ظلم و ستم نو مٹانے والے بن کے آئے, عین تو عفو و درگزر کرنے والے بن کے آئے, غین تو قاضی بن کے آئے, فا تو فاتح مکہ بن کے آئے, قاف تو قاری قرآن بن کے آئے, کاف تو کفر و شرک نو مٹانے والے بن کے آئے, لام تو لا الہ الا اللہ دے علم نو پوری دنیا تے پھیلانے والے بن کے آئے, نیم تو محمد الرسول اللہ بن کے آئے, نون تو نور الہدا بن کے آئے, واو تو والی بطحا بن کے آئے, ہا تو ہادی کونو مقام بن کے آئے, حمزہ تو لن نشرہ سینہ لے کے آئے. حضرات یا اور پھر یا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر دی کملی لے کے آپ دے اوصاف جگہ جگہ تے بیان کیجئے. اے بھی آپ دا حق ہے. ہن کوئی بندہ اے 6 اکھر ہو کے سنائے تے 500 روپے ادا ہی. ہاں جی ماشاءاللہ میری تقریر دا حق ادا ہو گیا جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سب نو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے.